بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج کا جو پروگرام ہے یہ مارک اپ، زکوٰۃ، عشر اور بینکنگ پہ سے ریلیٹڈ کنسیپٹس پہ مشتمل ہے. ان کنسیپٹس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مارک اپ پرافٹ سے کیسے مختلف ہے، زکوٰۃ کب دی جاتی ہے اور کون دیتا ہے اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، زکوٰۃ کا ریٹ کیا ہے، عشر کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، عشر ہوتا کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بینک کا اکاؤنٹ کیسے کھولا جاتا ہے. بینک کا جب ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ہمیں کس قسم کے اکاؤنٹ کھولنے چاہیے، اور آج کے ماڈرن دور میں آن لائن بینکنگ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم کس طرح کے بینکنگ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کے کارڈز جو کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ ہے انہیں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو آئیے ہم مارک اپ کی طرف چلتے ہیں. مارک اپ پرافٹ اور لاس سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں، تو آپ نے اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کے کیلکولیشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا آپ کو بتا دیا ہے. مارک اپ یہ ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین کاسٹ آف این آبجیکٹ اینڈ اٹس سیلنگ پرائس. اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کاسٹ پرائس. اب کاسٹ پرائس نہیں کہہ رہے، اب کاسٹ آف این آبجیکٹ کہہ رہے ہیں. مثلا ایک شرٹ ہے جس کو بنانے میں 800 روپے لگتے ہیں تو اس کی کاسٹ 800 روپے ہو گئی. اب کاسٹ پرائس میں نہیں کہہ رہا کیونکہ پرائس جب ہم کہیں گے تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں. تو ہم جو کاسٹ آف دا آبجیکٹ ہے اس کی بات کریں گے اور پھر اس کی سیلنگ پرائس کی بات کریں گے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیلنگ پرائس جو ہے ہم نے لکھا کہ یہ 1200 روپے ہے اور کاسٹ اس کی 800 روپے ہے. اگر ہم آگے موو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایم پی مین مارکڈ پرائس، یا اسی کو ہی ہم کاسٹ پرائس کہہ رہے ہیں. دا پرنٹڈ پرائس آف این آبجیکٹ از کالڈ مارکڈ پرائس. دا ریٹیلر کین بائی اے شرٹ فرام اے ہول سیلر ایٹ ₹800. تو یہ جو 800 ہے یہ مارک پرائس ہے اس کی. ایک ریٹیلر خرید کے لے کے آتا ہے، 800 روپے میں اسے ایک شرٹ پڑتی ہے یا اس کی کاسٹ جو ہے 800 روپے ہے، جبکہ اس میں وہ ایڈ کرتا ہے کتنے 400 روپے، اور اب اس کے کاسٹ میں جب ایڈ کر لیے 400 روپے تو اس کی مارک پرائس کتنی ہو گئی ہمارے پاس 1200 روپے. تو ریٹیلر کین سیل اٹ ان 1200 روپیز. تو اب مارک اپ کتنا ہو گیا؟ مارک اپ آپ کے پاس آ گیا 1200 مائنس 800 از اکول ٹو 400. تو اب مارک اپ کی اگر پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے، مارک اپ پرسنٹیج ایم میں نے مارک اپ کے لیے لکھا، اس کی اگر ہم نے پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے تو 400 ڈیوائڈڈ بائی 800 ملٹیپلائڈ بائی 100. تو یہ اس سے کینسل ہوگا. 4 2s 8, 4 10s 40 اینڈ 100. اب 2 سے اسے کینسل کر لیں تو یہ آپ کے پاس 50 آ جائے گا. تو آپ کا مارک اپ پرسنٹیج جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی 50%. تو مارک اپ کا مطلب یہ سمپل سا کنسیپٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی چیز کی کاسٹ اور سیل پرائس میں جو ڈفرینس ہے اس کو مارک اپ کہیں گے. جبکہ پرافٹ کیا تھا؟ کاسٹ پرائس اور سیل پرائس کا ڈفرینس، وہ جو ہے پرافٹ تھا. سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس پرافٹ تھا، جبکہ مارک اپ ہے سیل پرائس مائنس کاسٹ. تو مارک اپ کا آپ جو ہے پرسنٹیج بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. اگلا کنسیپٹ جو ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ ایز اے مسلم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے، کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. زکوٰۃ کی ریشو کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے ادھر لکھ بھی دیا ہے. زکوٰۃ پہلے ہے کیا؟ زکوٰۃ از ون آف دا پلرز آف دا فیتھ. اٹ ریکوائرز آل دا مسلمس ٹو ڈونیٹ اے پورشن آف دیئر ویلتھ ٹو چیریٹی. ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اب صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ surplus assets value must be equal to zakatable wealth mean نصاب.
تو یہ نصاب جو ہے ہر سال طے کیا جاتا ہے اور نارملی سونے کے ریٹ کے ساتھ جو ہے اسے لنک کیا جاتا ہے. تو اگر ایک سال تک 1 لونر ایئر، ایک سال تک جو جو ہے ہمارے پاس کچھ رقم رہے جو کہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے 2.5%. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے اس یونٹ کو پرسنٹیج سے کیوں شروع کیا، کیونکہ ہمیں پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے، یا پھر 1/40th پارٹ آف ٹوٹل ویلتھ، 1/40th پارٹ آف ٹوٹل ویلتھ، 1/40واں حصہ اپنے دولت کا اگر آپ دیتے ہیں تو یہ آپ اپنی رقم کو پاک کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کی رقم گرو کرتی ہے. 3 کنڈیشنز ہیں. پہلے آپ کا مسلم ہونا ضروری ہے، مسلمان ہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہے. پھر دوسری بات آپ صاحب نصاب ہیں، اور پھر تیسری بات وہ رقم، وہ دولت آپ کے پاس 1 سال تک رہے. 1 سال رہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہے کتنی؟ 2.5%، 2.5%. اب ہم زکوٰۃ کی ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. کیلکولیٹ دا زکوٰۃ آن دا اماؤنٹ آف 1 lakh ایٹ دا ریٹ آف 2.5%. تو 2.5% زکوٰۃ 1 لاکھ پہ بڑا سمپل سا ہے. تو پرسنٹ فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹل پرسنٹیج جو 2.5 کو ملٹیپلائی کر لیا ہم نے جو ایکچوئل اماؤنٹ، پرنسپل اماؤنٹ ہے، اور پھر ہم نے اسے ڈیوائڈ کر دیا 100 سے. تو ہمیں مل جائے گا، یہ 2 0 سے کینسل ہو گئے. 1000 کے 2.5 سے ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1000 کو 25 سے ملٹیپلائی کر لیں، یہ 25,000 آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا کتنے ڈیجٹ پہ پوائنٹ ہے؟ 1 ڈیجٹ پہ پوائنٹ لگایا تو یہ ہمیں مل گیا 2500 روپے. تو 1 لاکھ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے جو کہ 1 سال تک آپ کے پاس رہتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 2500 روپے. اسی طرح عشر ہے، زکوٰۃ کے ایکیولنٹ ہے، لیکن یہ کس پہ ہے؟ یہ آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن پہ ہے. اگر آپ کی زرعی پیداوار ہے، فصل ہے آپ کے پاس، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ 2 قسم کے جو ہے ریٹس لگتے ہیں. اگر آپ کی فصل بارانی ہے، یعنی اس کو آپ خود پانی نہیں لگاتے، کسی ٹیوب ویل سے پانی نہیں لگاتے، کسی نہر سے پانی نہیں لگاتے، صرف بارش کی وجہ سے وہ فصل اگتی ہے اور اس سے آپ کو پرافٹ ہوتا ہے، تو اس پہ اس کا ریٹ ہے 10%. لیکن اگر آپ جو ہے پانی لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصاب، اس کے ریٹ کو کم کر دیا 5%. تو جب آپ ٹیوب ویل سے اپنی زرعی زمین کو پانی لگائیں گے اور اس سے آپ کو فصل ہوگی تو سال کے اندر جتنی بھی فصل ہوگی اس کا 5%، اور جب آپ کی فصل بارانی ہے تو اس کا 10% ایز اے عشر جائے گا. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کیلکولیٹ دا اماؤنٹ آف عشر آن دا پروڈکشن آف 50,000 wheat crop, 50,000 kg wheat crop by natural resources. The price of 40 kg wheat is 1,000. تو we have to calculate کہ کتنا اس پہ عشر بنتا ہے ہمارا. Weight of wheat is 50,000 kg. Price of 40 kg wheat is 1,000. Price of 1 kg. اب آپ یاد کریں کہ ہم نے یونٹری میتھڈ پڑھا تھا. یونٹری میتھڈ کیا تھا کہ اگر 40 کلو گرام کی قیمت 1,000 روپیہ ہے تو 1 کلو گرام کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم نے 1,000 کو 40 سے تقسیم کرنا ہے. تو 1,000 کو جب آپ 40 سے تقسیم کریں گے تو آپ دیکھیں 0 0 سے کینسل ہوا, 2 2s are 4, 2 5s are 10 اور 0, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 5 is 10. تو 25 روپے آپ کے پاس بن گئے 1 کلو گرام ویٹ کے جو پرائس ہے. پرائس آف 50,000 kg, آپ اسے 50,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 12,50,000. پرائس آف 50,000 kg wheat is equal to 50,000 multiplied by 25
تو یہ بنے گا 12,50,000. اب 12,50,000 پہ آپ کو ریٹ آف عشر فائنڈ کرنا ہے. پہلے آپ کو ریٹ آف عشر پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ نے عشر فائنڈ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں عشر کتنا ہے. یہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ نیچرل ریسورسز ہیں, ہم نے خود سے نہیں لگایا. اٹ مینس کہ یہ بارانی زمین ہے آپ کی جس سے آپ کو اتنا پروفٹ ہو رہا ہے. تو دیر فور اس پہ ہمارا ریٹ آف عشر ہوگا 10%. ریٹ آف عشر از 10%. تو 10% اس کا کس کا لینا ہے, 12,50,000 ملٹیپلائڈ بائی 10 ڈیوائڈیڈ بائی 100. تو یہ 2 0 سے کینسل ہوئے, تو آپ 10 سے ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو مل گیا 1,25,000 روپیز. 1,25,000 روپیز ہمارے اگر ہماری 50,000 کلو گرام کراپ ہوتی ہے جس کا ریٹ 1,000 پر 40 کلو گرام ہے, تو اس کا عشر 1,25,000 روپے بنے گا. اگلا کنسیپٹ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ٹیکس کے بارے میں ہے. ٹیکس از ٹیکن فرام لیٹن ورڈ taxare, means the change, to compute, or we can say it's a estimate. So amount imposed on individuals by state on their income, profit, or on the cost of some goods or services. آپ کی جتنی انکم آمدنی ہوتی ہے, یا آپ کو کوئی منافع ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی چیز بیچی ہے, یا آپ نے سروسز دی ہیں کہیں پہ, تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے, اور یہ ٹیکس گورنمنٹ چارج کرتی ہے. اٹ مے بی ڈائریکٹ اور اٹ مے بی انڈائریکٹ. ڈائریکٹ مینس آپ کا انکم, آپ کے پرافٹ اور آپ کی پراپرٹی پہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ چارج کیے جاتے ہیں. انڈائریکٹ اس وقت ہوتا ہے جیسے آپ نے موٹر وہیکل ٹیکس دے دیتے ہیں, گڈز اور سروسز پہ ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد آپ جرنل سیلز ٹیکس, جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر جی ایس ٹی لکھا ہوتا ہے, جرنل سیلز ٹیکس لکھا ہوتا ہے, وی اے ٹی لکھا ہوتا ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. تو یہ سارے انڈائریکٹ ٹائپس آف ٹیکس ہیں. تو ہم انکم ٹیکس کی طرف جاتے ہیں. انکم ٹیکس از چارجڈ آن دا ٹوٹل انکم فرام آل سورسز ڈیورنگ دا فائنینشیل ایئر. ایک پورے سال کے اندر جتنی بھی انکم آپ کی ہوتی ہے, مثلاً اکثر ہمارے ہاں لوگوں کی انکم سیلری سے انکم آتی ہے, اور پھر ان کی جو فصل آتی ہے زمینوں سے اس کی انکم آتی ہے. تو دونوں کو ملا کے جو آپ کی انکم ہوتی ہے اس پہ آپ کا انکم ٹیکس لگتا ہے. ایوری فائنینشیل ایئر پاکستان میں ہمارے پاس فائنینشیل ایئر کب سے شروع ہوتا ہے, 31 جولائی, اور کب ختم ہوتا ہے, 30 جون. تو یو آر ٹو سبمٹ یور انکم ٹیکس ریٹرن ٹل 30 سپتمبر ایچ ایئر. تو جو 30 جون یعنی 1 جولائی سے لے کر 30 سپتمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کے پاس کتنی انکم ہے, اور اس پہ پھر آپ اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی آپ کو. آصف's بیسک پے انکلوڈنگ آل الاؤنسز از ₹72,000 پر month. Find the income tax payable by him at the rate of 3.5%. اب آپ دیکھیں ہم اس ڈیٹا کو لکھیں گے. آصف کی ایک مہینے کی پے کتنی ہے, 72,000 روپے. تو اس کی سال کی پے کتنی ہوگی, 72,000 کو 12 سے اگر ہم نے ملٹیپلائی کر لیا تو 8,64,000. اب ریٹ آف انکم ٹیکس کتنا ہے, 3.5%. اب اگین آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے پرسنٹیج کا کنسیپٹ سب سے پہلے کیوں پڑھا تھا, کیونکہ ہر ایک کنسیپٹ جو اس یونٹ کے اندر آ رہا ہے اس میں ہم نے پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اب 3.5% آف 8,64,000. تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ دیکھیں 3.5% ملٹیپلائڈ بائی 8,64,000. تو یہ آپ کے پاس آ گیا 3.5 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی 8,64,000. تو 2 سے کینسل ہو گئے. آپ 3.5 کو 8,640 سے ملٹیپلائی کریں گے, ایک ڈیجٹ پہ پوائنٹ لگائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 30,240. تو یہ وہ انکم ٹیکس ہے جو ہم نے آصف نے دینا ہے
72,000 روپے پر منتھ سیلری پہ۔ اگلا کنسیپٹ کنورشن آف کرنسیز ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں ڈالر ریٹ، اس کے بعد پاؤنڈ کا ریٹ، ہماری کرنسی کہاں سٹینڈ کرتی ہے ایشیا میں، ہماری کرنسی یورپ کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے۔ تو وی کین کنورٹ اینی کرنسی ٹو این ادر بائی یوزنگ دا فارمولا، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ اسٹارٹنگ اماؤنٹ مینز اوریجنل کرنسی ڈیوائڈیڈ بائی اینڈنگ اماؤنٹ از مینز نیو کرنسی از اکول ٹو ایکسچینج ریٹ۔ تو جب ہمیں ایکسچینج ریٹ پتہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس سے پھر اپنی کرنسی یا جس کرنسی میں ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم اسے کر سکتے ہیں۔ مختلف کرنسیز دنیا میں یوز ہوتی ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ مثلا انڈیا بھی روپیہ یوز کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی روپی ہے، سری لنکا بھی اسے اپنی کرنسی کو روپی کہتا ہے۔ تو پاکستان، انڈیا، سری لنکا اپنی کرنسی کو روپی کہتے ہیں۔ انگلینڈ والے پاؤنڈ یوز کرتے ہیں، یورپین یونین نے یورو یوز کر لیا ہے، کینیڈین ڈالر یوز کرتے ہیں بٹ دیٹ از اے کینیڈین ڈالر۔ جاپان ین یوز کرتا ہے، چائنا یون ہے، سعودیہ کا ریال ہے، آسٹریلیا کا ڈالر ہے، امریکن بھی جو ہے یو ایس ڈالر، اور ملیشین جو ہے وہ رنگٹ یوز کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ دیز آر دا فیو آف دا کرنسیز جو آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہوں گی۔ اب ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں کہ کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 1 لاکھ پاکستانی روپیز ہیں اور اسے ہم نے کنورٹ کرنا ہے یو ایس ڈالر میں، اور فار ایگزامپل کہ یو ایس ڈالر کی ریٹ ہے 150 روپیز، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اماؤنٹ آف یو ایس ڈالر کتنے جو ہے یو ایس ڈالر بنتے ہیں 1 لاکھ روپے میں، تو 1 لاکھ کو ہم نے 150 سے تقسیم کر لیا تو یہ 666.66 ڈالر ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اس طرح ہم ایک کرنسی کو دوسری میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس یونٹ کا اگلا کنسیپٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ، کہ ہم اپنے اکاؤنٹ بینک میں کیسے کھلواتے ہیں۔ اٹ از اے فیسلٹی پرووائڈیڈ بائی دا بینک ٹو دا یوزر اور وی سے اکاؤنٹ ہولڈر ٹو ڈپازٹ his or her money with the bank and withdraw it whenever he or she needs۔ بینک میں ہم اپنی اماؤنٹ رکھتے ہیں، اسے ڈپازٹ کہتے ہیں، اور وڈرا کرنا جب ہم وہاں سے لیتے ہیں تو وہاں سے ہم وڈرا کرتے ہیں۔ کتنی ٹائپس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں؟ سیونگ اکاؤنٹ اینڈ پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ فکسڈ اکاؤنٹ۔ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی سیونگ بڑھانی ہوتی ہے، آپ اپنی بچت کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیونگ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کو روز ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو دن میں رقم نکلوانی پڑتی ہے اور ڈپازٹ کرنی ہوتی ہے، تو آپ کرنٹ اماؤنٹ رکھتے ہیں۔ یہ جو فکسڈ اکاؤنٹ ہے اس پہ انٹرسٹ آپ کو ایک مدت کے بعد ملتا ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ رقم وڈرا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ نے اپنی سیونگ رکھنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ نے بہت زیادہ ٹرانزیکشنز کرنی ہو، اور فکسڈ اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہو اور آپ وہ کچھ سالوں کے لیے بینک میں رکھنا چاہیں اور اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیں یا پرافٹ لینا چاہیں تو وہ اس کے لیے فکسڈ اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ ویریس اکاؤنٹ کمپیریزنس آپ کے لیے پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ ریسٹرکشن آن وڈرال فکسڈ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے دا اماؤنٹ کین جرنلی بی پیڈ ایٹ میچورٹی when withdrawal is made before maturity, interest or either the profit is not going to be given to you۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ فکس ہے تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہمیں وہ پرافٹ ملے گا۔ دین سیونگ اکاؤنٹ there are restriction on the withdrawal۔ سیونگ میں آپ زیادہ رقم نکلوا نہیں سکتے، آپ کی فکس اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ کرنٹ اور ڈپازٹ اکاؤنٹ there is no restriction on the withdrawal۔ آپ جتنی مرضی رقم دن کے اندر جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اس سے پیچھے بھی بتایا کہ فکسڈ اماؤنٹ جو ہے اس پہ جو بھی آپ کو پرافٹ یا لاس وٹ ایور، کیونکہ بینک کے ساتھ جب بھی ہم اپنا معاہدہ کرتے ہیں تو پرافٹ لاس دونوں کا کرتے ہیں، تو وہ ایک فکسڈ ٹائم کے بعد ہی آپ کو اماؤنٹ ملتی ہے اور اتنا ہی ملتا ہے، جبکہ سیونگ میں ہر سال آپ کے پرافٹ یا لاس کا ریٹ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے،
اور ساتھ وڈرال آپ کی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، جبکہ کرنٹ ڈپازٹ میں آپ کا وڈرال ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتی۔ انٹرسٹ نارملی یہاں پہ ہم جو ہے اس کو پروفٹ کہتے ہیں۔ ایز دا کاسٹ آف دا آپریشن از ویری لو ان دس اکاؤنٹ سو ہائی ریٹ آف انٹرسٹ از الاؤڈ۔ جب آپ فکسڈ اماؤنٹ دیتے ہیں اور آپ 5 سال کے بعد آپ اپنی رقم لے رہے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ چیک فیسلٹی اس میں نہیں ہوتی جو آپ کا فکسڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے، چیک یو کین یوز، لیکن اس کا ریٹ بھی لو ہوتا ہے کیونکہ ایز کمپیئر ٹو فکسڈ اماؤنٹ، کیونکہ یہ آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ فکسڈ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے۔ چیک فیسلٹی اس میں آپ کو الاؤ ہوتی ہے۔ کرنٹ ڈپازٹ پہ اس پہ انٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، نامینل ہوتا ہے۔ اس کی اماؤنٹ کیونکہ اس کی کاسٹ پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو سروسز بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، اور چیک اس میں آپ کو الاؤ ہوتا ہے۔ آن لائن بینکنگ is the most modern service provided by the bank, and it facilitates account holders to access their account with the help of interest. Account holder need to have computer with internet facility, and it is also called internet banking or e-banking. The account holder can make transactions at any branch throughout the country with ATM or debit card. This is the ATM or debit card. It is a plastic card magnetically encoded by the bank. اس میں ایک پروگرام رکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ریکگنائز کرتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو ریکگنائز کرتا ہے۔ The account holder of online bank may get ATM card from his or her bank on the request. It is a payment card used at ATM to make transaction or withdrawal of the money, and the bank allots a PIN code to account holder to make the transaction. I think سبھی کو ATM کارڈ کا پتہ ہوگا، یہ ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتا ہے، یہ کریڈٹ کارڈ بھی جو ہوتا ہے جو ATM آٹومیٹک ٹیلنگ مشین پہ جو ہم یوز کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ ورسز ڈیبٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ یو بارو منی، آپ قرض لیتے ہیں، یو آر رسپانسیبل فار پیئنگ بیک، جو بھی آپ نے خریداری کی اس کو جتنا قرض لیا وہ واپس کریں گے۔ یور کریڈٹ لمٹ ڈٹرمنس ہاؤ مچ منی یو کین یوز، جتنے کریڈیبلٹی آپ نے اپنی بنائی اتنا ہی بینک آپ کو الاؤ کرے گا کہ اتنا قرض آپ لے سکتے ہیں۔ یو کین ایکسیس اے کیش ایڈوانس فرام اے ATM بٹ ایڈیشنل فی میں بی اپلائی، آپ ATM سے جا کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھی ہوں پھر بھی آپ نکلوا لیتے ہیں، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو کتنا الاؤ ہے، اور پھر وہ آپ 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر واپس کرتے ہیں۔ جو آپ واپس کرتے چلے جاتے ہیں، اگر لیٹ کرتے جائیں تو آپ پہ انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوزنگ دس فارم آف کارڈ کین امپیکٹ یور کریڈٹ اسکور ایز ویل۔ ڈیبٹ کارڈ جو ہمارے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، جتنی اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ہے ہم اتنی ہی رقم جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں یا اتنی ہی رقم سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ یو کین یوز دا منی ان یور بینک اکاؤنٹ. پیمنٹ از withdrawn فرام یور اکاؤنٹ ونس the merchant approve, and your bank account balance determines how much money you can use. جتنا آپ کا بیلنس ہوگا اتنی رقم آپ یوز کریں گے. You can withdraw money from the ATM, and this form of card does not impact your credit score. یہ کریڈٹ سکور سے ساتھ لنک نہیں ہوتا. عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ اس تیسرے پروگرام یا آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف کنسیپٹ پڑھے جو کہ مارک اپ سے شروع ہو کے زکوٰۃ، عشر اور اس کے بعد بینکنگ کی بات کی. آن لائن بینکنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے اکاؤنٹ اپنا کیسے مینیج کرنا ہے، اور پھر اس میں ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اس پورے یونٹ جو کہ کور ہو رہا، جو ہم نے کور کیا، یہ پرسنٹیج پہ بیس کر رہا تھا. ہر ایک کنسیپٹ کے ساتھ ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کی. تو آئی ہوپ کہ آپ پرسنٹیج کی پریکٹس کریں گے اور ان کنسیپٹس کو اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کریں گے، جس سے آپ کے میتھمیٹکس کے کنسیپٹ اور زیادہ سٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. یہ یاد رکھنا ہے، میتھمیٹکس کے کنسیپٹ بڑے آسان ہوتے ہیں
لیکن آپ نے اگر کیلکولیشن اچھے طریقے سے کر لی تو وہ سارے کویسچنز جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کی لاجک بھی اس سے امپروو ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اور یونٹ 1 کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔